ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بیان نہیں، آپ سے چند باتیں اختصار سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم دل کی نیت سے آقا علیہ السلام کی تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ہماری یہی قربانی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مقبول ہے، اور یہ تھوڑی سی نیند کی قربانی انشاءاللہ شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت سید نفیس الحسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، کوئی کام اپنی ذات کے اعتبار سے نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا۔ کوئی کام اپنی ذات کے اعتبار سے نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا۔ حسن نیت چھوٹے کام کو بڑا بنا دیتے ہیں، اور نیت کی خرابی بڑے کام کو چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات کی نیت کر لیں ہم اس مجلس میں، آئندہ ہم جب بھی کوئی کام کریں گے تو پہلے یہ نیت کریں گے کہ اس سے میرے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ کیا نیت کریں گے؟ اس پر میں ایک اللہ والے کی مختصر سی بات سنوں۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب مدظم، ان کے جو پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب اپنے گھر میں رکھیں اور تعلیم کرایا کریں۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے! یقین کریں، آپ پڑھتے جائیں اور عشق و محبت میں ڈوبتے چلے جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب کہیں سے باہر سے آتا تو گاڑی کی جو آواز ہے اس سے میرے پوتے پوتیاں نواسے وہ لوگ بھاگ کے آ جاتے، تو فطرت کی بات ہے۔ اب جب وہ آ جاتے گاڑی کے قریب تو گاڑی روک کے تو میں پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرتا۔ تو ہمارے بچے اگر آئیں تو ہم بھی ان کو گاڑی میں بٹھا ہی لیں گے، کیا خیال ہے؟ لیکن ہم جب بٹھائیں گے تو ہم صرف پدری شفقت کی وجہ سے بٹھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر غنی صاحب جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، میں پھر دھیان کرتا ہوں مدینہ طیبہ میں جب میرے آقا سفر سے آتے تھے تو آپ کے نواسے، آپ کی نواسی وہ بھی یوں ہی بھاگ کے آیا کرتے۔ اب جب پیغمبر علیہ السلام کسی کو اپنی سواری کے آگے بٹھاتے، کسی کو پیچھے بٹھاتے، کسی کو گود میں بٹھاتے، کسی کو کندھوں پہ بٹھا لیتے، تو میں حضور کی سنت سمجھ کر اپنے ان بچوں کو سواری میں داخل کر لیتا۔ اب یہ جو سوار کرنا ہے یہ پدری شفقت کی وجہ سے نہیں، وہ تو ہے ہی ہے حضور کی سنت کی وجہ سے۔